اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ سورہ طه کی انشاءاللہ آج سے ہم تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس سورہ میں جو اہم ایشوز ہیں اور اہم موضوعات ہیں اس کی طرف میں مختصراً اشارہ کر کے انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا۔ قرآن مجید کی اس سورہ میں ابتدا میں دو الفاظ کے ساتھ طه کا جو لفظ ہے اس میں وہی جو قرآن کے حروف مقطعات ہیں اور جس کے پیچھے ایک فلسفی موجود ہے۔ کسی موقع پر میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا، لیکن بعض روایات میں اور بعض احادیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک جو ہے نام طه، یہ بھی اس میں جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے حق کا طالب، کہ وہ کہ جو حق کا طلبگار ہے اور حق کی جستجو میں ہوتا ہے اور دوسروں کو اس حق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جو طه ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ حق کا طلبگار ہونا، اور ہا جو اس کے اندر ہے اور ہے جو ہے اس کے اندر، یعنی جو حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ تو یہ، اور اس کی بہت سی انٹرپریٹیشنز بھی موجود ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کے درمیان ایک ایسا قلبی ارتباط ہے اور ایسا راز ہے کہ جو صرف پیغمبر اور خدا کے درمیان ہونے والی گفتگو سے جس کا تعلق ہے۔ تو بہرحال ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، بلکہ قرآن مجید کی اس سورہ کی جو آیات ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے۔ ایک تو یہ کہ اس میں 3 یا 4 حصوں میں مختلف موضوعات پر بات کی گئی ہے، اور سب سے پہلے قرآن مجید میں اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ سپورٹ فراہم کی ہے، اور کہا ہے کہ اے پیغمبر تم جو ہو اپنے آپ کو ان لوگوں کی خاطر جو ہے ہلاکت میں مت ڈالو، اور تمہارے دل میں جو افسوس کی کیفیت ہے اس بات پر کہ یہ لوگ تمہارے پیغام کو کیوں نہیں سنتے اور یہ تمہارے میسج کو کیوں نہیں حاصل کرتے، حق کی طرف کیوں نہیں آتے، اس بات کی طرف جو اللہ تعالیٰ ہے پیغمبر کو اس لحاظ سے ان کو صبر و حوصلے کی تلقین کرتا ہے، ان کو سپورٹ فراہم کرتا ہے تاکہ پیغمبر جو ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ دوسری چیز توحید کا ذکر ہے، خالقیت کی بات کی گئی ہے، رحمانیت کی بات کی گئی ہے، مالکیت کی بات کی گئی ہے، علم خدا کی بات کی گئی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو داستان ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ اس سورہ میں آئی ہے، اور انشاءاللہ اس میں بہت اہم میسیجز ہیں۔ ہم ان میسیجز کے اوپر بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ کا کوہ طور پر جانا، اور پھر وہ سامری جادوگر کا جو واقعہ ہے اور بچڑے کی عبادت کرنا لوگوں کی، اور پھر یہ ساری چیزیں، اور پیغمبر کے لیے کیا چیز درس و عبرت کا باعث ہے، پیغمبر کے لیے کیا چیز ان داستانوں میں، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے، ان واقعات میں پیغمبر کے لیے جو ہے وہ کیا چیز ہے جو وہ لیسن حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی تبلیغ کے راستے میں اپنے قلب کو، اپنی روح کو تقویت پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کے حوالے سے افراد کی جو پنشمنٹ ہے، جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے، اور پھر حضرت آدم کی داستان کی طرف بھی اس کے اندر اشارہ ہے۔ جو چیز بہت اہم ہے، شروع میں 3-4 نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو داستان ہے اور جو قصہ ہے اس کا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے زمانے میں جو حالات تھے ان میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ مماثلت کو
سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایک اویئرنیس کے ساتھ جو ہے سورہ طٰہٰ کی تفسیر کا ہم آغاز کر سکیں۔ پہلا نقطہ جو اللہ تعالیٰ، اور یہ اس چیز کو واضح طور پر کھل کر بیان نہیں کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ بٹوین دا لائنز جو ہے وہ میسیجز دیتا ہے اپنے پیغمبر کو۔ پہلا میسیج یہ ہے کہ لوگوں کو بھی کہ یہ نبی اور یہ رسول جو ہے یہ اچانک نبی نہیں بن گیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ جب ہم کسی کو نبوت عطا کرتے ہیں تو وہ نبوت کے لیے کوئی ڈھول تاشے جو ہے وہ نہیں بجائے جاتے، اور اس میں کوئی پروپیگنڈا یا ایڈورٹائزمنٹ یا جو ہے وہ اعلانات نہیں کیے جاتے، بلکہ ہم اسی طریقے سے یہ ایک صیغہ راز میں ہوتا ہے کہ جس کو ہم اپنی نبوت کے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ اور توحید اور آخرت، وہی اسی کی طرف اس پیغمبر نے بھی تمہیں بلانا ہے کہ جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا۔ جو چیز حضرت موسیٰ کو توحید اور آخرت کے بارے میں سکھائی گئی، وہی چیز جو ہے وہ ہم نے اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ سکھائی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ایک نبی جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ایک نبی کو جب ہم نبوت عطا کرتے ہیں تو اس کو ایک دم ہم جو ہے وہ ایک بڑے یعنی دشمن کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت لاؤ لشکر ہونا چاہیے، اس کے پاس بہت ساز و سامان ہونا چاہیے، اس کے پاس جو ہے بہت زیادہ طاقت اور قدرت ہونی چاہیے، بلکہ یہ ہمارا انداز ہے، یہ ہماری سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے ایک مرتبہ اچانک جو ہے فرعون جیسی طاقت کے سامنے ہم نے جا کے لا کھڑا کیا۔ اسی طریقے سے پیغمبر کے بارے میں بھی کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ رسول جو ہے پہلے اس کے پاس جو ہے تمام ساز و سامان موجود ہوگا، اتنا لشکر موجود ہوگا کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ اپنے دشمن کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو ہتھ کنڈے نبوت کے خلاف اور نبی کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے خلاف، جو فرعون کے زمانے میں جو فرعون ہتھ کنڈے استعمال کرتا تھا، وہی جو کفار مشرکین مکہ ہیں وہی سیم پروپیگنڈا اور جو طریقہ کار ہے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مصر کے جادوگروں کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے انہوں نے حضرت موسیٰ کے جادو اس کو دیکھ کے عصا کے اژدہا بننے کو کیسے وہ ایمان لے کر آئے، اور جب کوئی ایمان لے کر آتا ہے تو اس کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی جو ہے وہ اس کو ایمان سے جو ہے وہ واپس نہیں لا سکتی، اور وہ اپنے اس طریقے سے وہ پھر جو ہے اس نے اپنے وقت کی طاقت کے مقابلے میں انہوں نے شرک اور بت پرستی کے خلاف انہوں نے پھر قیام کیا۔ پھر حضرت آدم کی جو داستان ہے اس میں ایک بہت اہم میسیج موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب کام جو تم کرتے ہو یہ شیطان کی اصل میں پیروی ہے جو تم کرتے ہو، اور شیطان کی جو پیروی تم کرتے ہو تو یہ آدم کی داستان میں ہے کہ کس طرح شیطان نے دونوں کو گمراہ کیا۔ لیکن جو بڑا خوبصورت پیغام ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ بہرحال انسان جو ہے اپنی زندگی میں غلطیاں بھی کرتا ہے اور اشتباہ گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ جب اس کو اس کی خطاؤں کی طرف ان کو متوجہ کیا جاتا ہے، جب انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی خامیاں کیا ہیں، اس کے گناہ کیا ہیں، اس کی غلطیاں کیا ہیں، تو پھر اس کو اعتراف کر لینا چاہیے، پھر اس کو توبہ کر لینی چاہیے، پھر اس کو اپنے بارے میں احساس شرمندگی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ پیغام ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی یہ داستان سے بھی ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کی لغزش کیا تھی، آپ کی خطا کیا تھی، تو آپ نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگارا ہم نے اپنے نفس کے اوپر
ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور اگر تو نے اپنی رحمت سے ہمیں نہ نوازا تو ہم جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو یہی میسج جو ہے اللہ تعالیٰ اس دور کے مشرکین مکہ اور کفار کو اور مخالفین کو دے رہا ہے، اور یہی میسج ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم جو ہے ہم غلطی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اس کا اعتراف کرنا بہت ضروری ہے، اور صرف یہ مسئلہ گناہ کا نہیں ہے بلکہ یہ اور ایک جنرل پیغام بھی ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے، یہ استعداد ہونی چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو سمجھنے کے قابل ہو جائے، اور یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ انسان اگر اپنے اندر پائی جانے والی خامی اور کمزوری جو ہے اس کو انسان سمجھ جائے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کی جو مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں دو طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں۔ ایک وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جو واقعاً سمجھتے ہیں کہ ان میں پرابلم ہے اور ان میں ایشوز ہیں کہ جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسے بھی بہت سے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جو آخری وقت تک یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ان کے اندر کوئی پرابلم پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹرز، سائیکیٹرکس کہتے ہیں کہ ان میں بائی پولر جو ہے وہ موجود ہے اور اس کی علامات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ریکوری کا پروسیس ہے وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے۔ یہی چیز ہماری عام زندگی کے اندر بھی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ انتظام ضرور رکھا ہوتا ہے کہ انسان کو کسی دوسرے کے ذریعے سے، کسی اور طریقے سے اس کو یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر وہ غلطی پر ہے، کہاں پر اس کے اندر ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے بارے میں سب سے زیادہ بصیر ہے اور آگاہ ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد اس کے بعد قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ آخری پیغام جو اس میں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو دشمن کے مقابلے میں کبھی بھی بے صبری کا ثبوت نہیں دینا چاہیے، اور اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فوری طور پر اس کے نتائج سامنے کیوں نہیں آتے۔ یہ ہماری سنت ہے اور یہ ہماری روش ہے کہ ہم جو ہے وہ تدریجی طور پر اور اپنے وقت پر جو ہے کسی سے بدلہ لیتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی ہمارے دل میں اٹھنے والے، ذہن میں اٹھنے والے ان سوالات سے ہے کہ مثلاً یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، یہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دیتا اور ان کو اللہ تعالیٰ فوری عذاب میں مبتلا کیوں نہیں کرتا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر پیغام دیتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تمہیں پیشنس کی ضرورت ہے، صبر و تحمل کی ضرورت ہے، اور مسلسل کوشش اور جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ حوصلہ نہ ہارے اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار نہ ہو، افسردگی کا شکار نہ ہو۔ تو یہ پیغام بھی اس سلسلے میں بہت اہم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے ہے وہ ہے اس میں کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یعنی ہم نے یہ قرآن جو ہے وہ اس لیے تم پر نازل نہیں کیا کہ تم جو ہے وہ احساس تھکن کا احساس کرو، تم خستگی کا احساس کرو۔ تو یہ بالکل وہی قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جس کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ، یہ جو تمہارے اندر ایک حسرت کا احساس ہوتا ہے، افسوس کا احساس ہوتا ہے، یا جو ہے وہ لست علیہم بمسیطر، قرآن مجید کہتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا جو کام ہے وہ صرف پیغام کو پہنچانا ہے، اس سے زیادہ تمہارے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر ولست علیکم الوکیل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر مسلط نہیں کیے گئے ہو،
تمہیں یہ میں نے نہیں کہا کہ تم جو ہے زبردستی اپنا پیغام کسی تک پہنچاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس مقام کے اوپر کہ انکا لا تہدی من احببت، بڑی امپورٹنٹ قرآن کی آیت ہے، اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ انکا لا تہدی من احببت، اے رسول جس سے تم محبت کرتے ہو کہ تم اس کی ہدایت کرو، تو ضروری نہیں کہ تم اس کی ہدایت کر سکو۔ بہت سی دفعہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہدایت پا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو کوشش اور جد و جہد کرنی ہے وہ تم نے کرنی ہے، اور تم لوگوں کے قلوب کو تبدیل نہیں کر سکتے، لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ تم تبدیل نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو بنیادی طور پر کسی کی ہدایت کرتا ہے، جس کی وہ چاہتا ہے وہ اس کی ہدایت کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین، تم کسی کے اوپر جو ہے کسی چیز کو مسلط نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرآن کی آیت کے بعد یہ بھی اشارہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنے بعض لیکچرز میں اشارہ کیا تھا، یہاں پر بھی بنیادی طور پر میں یہی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں اگر آپ لوگ دوبارہ جائیں اور بی بی سی کی اردو ویب سائٹ کے اوپر ایک آرٹیکل وہاں پر موجود ہے، اور اس میں نیوٹن کا تصور خدا، اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہے، اور اس میں بڑے اہم نکات اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہو سکا تو میں اگلے لیکچر میں اس میں سے کچھ پوائنٹس آپ کے لیے لے کر آؤں گا، جس میں نیوٹن کی رائے یہ تھی کہ یہ کائنات جو ہے ایک بہت بڑے میتھمیٹیشین جو ہے اس نے بنائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک میتھمیٹیشین کے طور پر وہ یہ دیکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں ہمیں اس کی جو میتھمیٹیکل اپروچ ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم اپنی زبان میں بات کریں اس میں ہمیں اس کی حکمت نظر آتی ہے، اس کا وزڈم نظر آتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو نیوٹن نے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کے ذریعے سے ہم اس کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہی بات جو ہمارے عرفا کرتے ہیں، یا ہم نے کئی مرتبہ قرآنک پرسپیکٹو میں بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کس طرح سے ورک کرتا ہے، کس طرح سے وہ انوالو ہوتا ہے، کس طرح سے وہ انگیج ہوتا ہے، اس کی سنت کیا ہے، اس کی روش کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کب کسی کو سزا دیتا ہے، کب کسی کو معاف کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، یعنی اس کی حکمت کو سمجھنا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے پرنسپل بھی ہے، اہم پرنسپل بھی ہے کہ ہم بنیادی طور پر جب کسی نبی کی یا انبیاء کی یا ائمہ کی جب ہم ٹیچنگز کو اور تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ان تعلیمات کو، ٹیچنگز کو، احادیث کو، روایات کو ہمیں کس اینگل سے اور کس اپروچ سے دیکھنا چاہیے، کیا ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہمیں اپنے گولز کا پتہ نہیں ہوگا، جب تک ہمیں اپنے اہداف و مقاصد کا پتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جتنی احادیث ہیں، جتنی روایات ہیں، جتنی قرآن کی آیات ہیں، اس کے ذریعے سے ہم خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تبدل حکمتہ الوسائل، یہ جو وسائل ہیں اس کی حکمت کو تبدیل نہیں کر سکتے، کوئی چیز اس کے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، قانون قدرت کیا ہے، اس قانون قدرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو قرآن میں اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہیں بدل لیتا۔ اسی طریقے سے تم کسی کی ہدایت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہے جو کسی کی ہدایت کرتا ہے، وہ ہے جو کسی کے قلب کو جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے
ذہن کو نیوٹن کے بقول اور ہمارے بقول حکمت کو سمجھنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی سنت کو، اللہ تعالیٰ کی ٹریڈیشن کو، اللہ تعالیٰ کی روش کو ہمارے لیے سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اگر یہ اپروچ ہوگی تو ہم بہتر طور پر قرآن و سنت سے جو ہے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہ ہم جو ہے وہ ایک اور نقطہ بھی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی میسج دیتا ہے کہ تمہارا رول اس کائنات میں جو ہے وہ اسباب کو فراہم کرنا ہے، گراؤنڈز کو تیار کرنا ہے، لیکن جو نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو زمین میں تم بیج بوتے ہو، یہ زمین میں بیج بونے کے بعد جب یہ بیج گرو کرتا ہے تو کیا تم اس کو گرو کرتے ہو یا میں ہوں کہ جو میری وجہ سے یہ پھلتا پھولتا ہے؟ تمہارا جو کام ہے وہ سارا اس کے مقدمات کو فراہم کرنا ہے، لیکن جو فائنل ریزلٹ ہے، جس کو ہم تاثیر کہتے ہیں، جس کو ہم ایفیکٹ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، وہ میں نے وہ چیز جو ہے وہ عطا کرنی ہے۔ تم کوشش کر سکتے ہو، مقدمات کو فراہم کر سکتے ہو، لیکن اس چیز پر جو ہے ہمیشہ تم غور کرو۔ اسی طرح سے پیغمبر جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اور پیغمبر کو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارے انبیاء، ہمارے رسول اور ہمارے ائمہ، ایک ایسا مرحلہ ان کی زندگی میں بھی آتا تھا کہ جب یہ اپنے دشمن پر رحم کھاتے تھے اور اپنے دشمن کے بارے میں افسوس کرتے تھے کہ یہ دشمن جو ہے اپنے ہاتھ سے کیوں اپنی تباہی کا باعث بن رہا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو کیوں نابود کر رہا ہے۔ یہ دشمن کو سے رحم کھانا ہم عام طور سے ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، یہ کہ جس نے ہم کو نقصان پہنچایا ہے، جس نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہم اس پر کیسے رحم کھائیں اور کیسے ہم اس کے بارے میں نیک تمناؤں کا اظہار کریں۔ لیکن یہی چیز کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہے، یہی چیز ہمیں اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتی ہے کہ آپ کو پتھروں سے دشمن زخمی کر دیتے تھے، لیکن آپ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے تھے کہ پروردگارہ اس قوم کو جو ہے وہ ہدایت فرما، شعور عطا فرما، اس لیے کہ یہ ناآگاہ ہے اور یہ جاہل ہے۔ تو یہ بھی میسیج ہے، لیکن اس میں ایک بڑا نقطہ اہم ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ فرض کریں اگر آپ نبی اور امام کے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیں تو نبی اور امام کے پرسپیکٹو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری کوشش کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا دشمن جو ہے اس نے اس حق کو تسلیم نہیں کیا اور حق کے مقابل پر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے تفسیر میں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں یہ شک کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے میسج صحیح طرح سے نہ پہنچایا ہو، میں نے حق کا جو پیغام ہے وہ میں نے صحیح طرح سے نہ پہنچایا ہو، جس کی وجہ سے میرا جو مد مقابل ہے آج وہ میرا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ رسول کا دشمن ہے، وہ حق کا دشمن ہے، صرف اس لیے کہ میری کوتاہی کی وجہ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس سیشن کا یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر غور کر سکیں، اور وہ یہ کہ ہم ایک مسلم کمیونٹی کے طور پر، اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، تو اس سوسائٹی کے اندر یا ہمارے جو اسکول آف تھاٹ سے مختلف ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی مذمت کرتے ہیں کہ دوسرے جو ہے وہ اہل بیت کو نہیں مانتے، دوسرے جو ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے، دوسرے جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ لیکن آپ نے نوٹ کیا کبھی ہم نے اس اینگل سے اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ ہم دوسروں کی مذمت کرنے کی بجائے ہم اپنی مذمت کبھی نہیں کرتے، کبھی ہم اپنے آپ کو کنڈیم نہیں کرتے، کبھی ہم اپنے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم نے ہدایت اور حق کی
جو رہنمائی ہم نے پرووائڈ کرنی تھی اور جس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا تھا، جس طرح سے ہم نے صحیح حق کو لوگوں کے سامنے پہنچانا تھا، کیا ہم نے کہیں اس میں کوتاہی تو نہیں کی، کہیں ہم نے اس میں غلطی تو نہیں کی، کہیں اس میں کوئی نقص و عیب تو نہیں پایا جاتا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. جب آپ اس اینگل سے چیزوں کو دیکھیں گے تو تب بھی آپ کو جو ہے وہ ایک قسم کا افسوس ہوگا کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ غلط راستے پر موجود ہے، نہ اس کی وجہ سے بلکہ وہ خود ہماری وجہ سے. تو یہ اینگل بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ جس کے اوپر ہم جو ہے وہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے. پھر اب دیکھیں کہ آخری میسج جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بار بار کہ تذکرۃ لمن یخشا، اگلی آیت کے اندر ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ریمائنڈر ہے، یہ تذکرہ ہے لمن یخشا، اس کے لیے کہ جو خوف کھاتا ہے، جو ڈرتا ہے، جس کے دل میں خشیت موجود ہوتی ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ قرآن مجید کا میسج ہے. اب اس پر غور کیجئے گا. ایک اور نقطہ ہے جو میں شاید ہمارے آج کے اس سیشن کا آخری پوائنٹ یہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ہدی للناس، یہ ہدایت جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہے. کہتا ہے یہ تذکرتن، یہ تذکرہ ہے بشر کے لیے، انسان کے لیے. نذیرن للبشر، یہ ڈرانے والا ہے بشر کو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تذکرتن لمن یخشا، لیکن یہ جو ہے وہ تذکرہ ہے، یاد دہانی کرانے والا ہے، ریمائنڈر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، جو خوف کھاتے ہیں، جن کے دل میں خوف موجود ہے. تو یہ دو باتیں بیک وقت اللہ تعالیٰ نے کی ہیں کہ یہ انسان کے لیے ہدایت ہے، پھر یہ کہتا ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یعنی پہلے آپ میں تقویٰ ہوگا تو یہ قرآن آپ پر اثر کرے گا. پہلے آپ کے اندر کا واعظ ایڈمونیشر زندہ ہوگا تو باہر کا واعظ اور ایڈمونیشر آپ پر اثر کرے گا. اندر سے آپ کی ہدایت کے لیے آپ ریڈی ہوں گے تو باہر سے آپ کی کوئی ہدایت کر سکے گا. تو یہ اس لحاظ سے جب قرآن کہتا ہے ہدی للناس، یہ تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. پھر فوراً جو ہے قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، نہیں، سارے انسانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے بلکہ صرف صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے. تو انسان یہاں پر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. ایک طرف کہتا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے یہ ڈرانے کا باعث ہے، یہ ریمائنڈر ہے. پھر کہتا ہے کہ نہیں، ان کے لیے ریمائنڈر ہے کہ جن میں خشیت پائی جاتی ہے، جن میں خوف پایا جاتا ہے. تو اس کا جواب جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن یہاں پر بنیادی طور پر یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ تذکرہ ہے سب کے لیے، یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے سب کے لیے. لیکن پریکٹیکلی جو لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، عملاً جو لوگ ہدایت کرتے ہیں، وہ سب نہیں ہیں. وہ ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی طور پر، جن کا ضمیر بیدار ہے، جن کی فطرت بیدار ہے، جن کے اندر جو ہے وہ نفس لوامہ، سیلف ایکیوزنگ نفس جو ہے وہ موجود ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ پیغام بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہدی للناس سے ہدایت ہے انسانوں کے لیے. لیکن انسانوں کے لیے ہدایت تو ہے، لیکن ہر انسان عملی طور پر اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جن کے دلوں میں خشیت موجود ہو، جن کے دلوں میں خوف موجود ہو. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک اور مثال میں دے کر اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے عالمین کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے. لیکن کیا ہر ایک رسول کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے؟ نہیں. پریکٹیکلی جو ہے وہ لوگ پیغمبر کی رحمت، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول رحمت ہیں کہ جو اپنے اندر اس کو تیار کرتے ہیں، پریپیئر ہوتے ہیں، ریڈی ہوتے ہیں، جن میں وہ تقوی کا لیول ہوتا ہے، جن میں وہ خوف کا لیول ہوتا ہے کہ جو ابتدائی طور پر انسان کے اندر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے رسول اس کے لیے رحمت ہیں. تو قرآن ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن عملی طور پر ہر شخص ہدایت حاصل نہیں کرتا. قرآن جو ہے وہ تذکرہ ہے، یاد ریمائنڈر ہے سب کے لیے، لیکن عملی طور پر
کون لوگ یہ حاصل کرتے ہیں تذکرہ اور کون لوگ یہ قرآن سے درس حاصل کرتے ہیں؟ وہ کہ جن کے اندر جو ہے ابتدائی لیول کا خوف جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے، آج پہلا سیشن ہے تو ہم انشاءاللہ جو آنے والے بعض اہم نکات ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ میں آپ لوگوں کو میں نے انمیوٹ کر دیا ہے، آپ اگر چاہیں تو آپ خود سے جو ہے وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی عارف بھائی آپ جی السلام علیکم آگا۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آگا۔ Aga, you have mentioned here that Allah subhanahu wa ta'ala says, O Muhammad, it is not you, but I who put belief in their hearts. So certainly the prophets and the Aimma would have not fallen short in doing Amr bil Maruf. Despite that, they were very few who believed. تو یہ کمپیریزن میں ہمیں ہماری حد کیا ہے؟ Where is that point where we should propagate Allah's word? It is said that you practice, that is the best way, you practice and show the people, but where does our limits end? So thank you so much Arif Saab. I would like to say that we, first of all, we need to really understand, we need to have marifat, and we need to have good and deeper knowledge about the teachings of Ahl Bayt, teachings of prophets, teachings of Quran. And this is just ongoing journey. We always we need to go to the deeper level and to really understand properly whatever the message of Allah subhanahu wa ta'ala and message of a prophet of God. Once we have got this message, then this is again our responsibility to deliver this message to other people. And then جب ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں واقعاً دین کو سمجھنے کے لیے ڈیپر لیولز پر، تو پھر جو ہے آپ دوسروں کو جو ہے وہ بھی اس کے لیے بھی ظاہر آپ کو ورک کرنا پڑے گا کہ آپ نے میسج کس طرح سے پہنچانا ہے۔ اس میں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو سکتا ہے، لیکن افیکٹولی آپ اپنے میسج کو دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں اس کو بھی لرن کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن فائنلی جو میسج ہے نا اس میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اگر ان مراحل سے گزر جاتا ہے، اور پہلے تو ہم اسی سے نہیں نکل پاتے، اس لیے کہ اتنا غلط طریقے سے مذہب کو اور دین کو ہمارے ہاں ممبروں سے بھی پھیلایا جاتا ہے اور مختلف جگہ سے بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ان ڈیپتھ جو قرآن کا میسج ہے، اللہ کا میسج ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتا۔ اور پھر لوگ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ دلچسپی بھی نہیں لیتے اتنی زیادہ، اور ان کو جو ہے وہ سپرفیشل ریلیجیوسٹی جو ہے ان کے لیے اہم ہوتی ہے۔ تو یہ سب حاصل کرنے کے بعد اگر ہم کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے بعد ڈس ہارٹ نہ ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو قدم قدم پر فرض کریں کہ ایک عرصے سے میرا رابطہ ہے، قدم قدم پہ انسان جو ہے نا وہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو افسوس ہوتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ساری کوششیں برباد ہو رہی ہیں، کوئی اس کے میسج کو سنتا نہیں ہے، کم لوگ ہیں جو سنتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سپورٹ دیتا ہے کہ راہ حق میں ہمیں جو ہے وہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اس کو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور تاثیر اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے جو دینی۔ البتہ تاثیر کی بات جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اس میں بہت ڈیپر ایک لیول موجود ہے، وہ ایک عرفانک ہے، ابھی اس کی طرف جائے بغیر اس کی بھی ایک اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اس کا بھی ایک قانون ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا جس کو مرضی جو ہے تاثیر عطا کر دی، جب تک کہ اس ریڈینس موجود نہیں ہے، جب تک کہ وہ پریپیئر نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ خوف ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی کسی میں تاثیر پیدا نہیں کرتا۔ لیکن میسج یہ ہے کہ ہماری توجہ کازز کی طرف بھی ہونی چاہیے، کہ جو گراؤنڈز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں
ہر چیز کی کاز ہے، نظام پورا کاز اور ایفیکٹ کی بنیاد پر ہے، علت و معلول کی بنیاد پر ہی نظام ہے۔ لیکن اس کے بعد ہمیں اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اس کاز کا جو فائنل ایفیکٹ ہے، جب آپ میڈیسن لے کے آتے ہیں، دوا لے کے آتے ہیں، اس میں کوشش کی گئی ہے، اس میں محنت کی گئی ہے، ایک دوا کو ایجاد کیا گیا ہے، میڈیسن کو ایجاد کیا گیا ہے، ایک بیماری کے لیے ڈاکٹرز اس کو پرسکرائب کرتے ہیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کے بعد جو تاثیر ہے اس کی فائنل، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو اصل ہیلر ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو اصل شفا دینے والا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ڈیوائن پرسپیکٹو ہمارا ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک ڈیوائن پرسپیکٹو کے ساتھ، ایک ڈیوائن ورلڈ ویو کے ساتھ، ایک الہی تصور کائنات کے ساتھ ہم اس دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ جس سے جو ہے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ تھینک یو سر۔ بہت شکریہ۔ صاحب السلام علیکم، زیدی بول رہا ہوں۔ السلام علیکم مہدی بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ آج کا ٹاپک کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اور میں تو جو سمجھ سک رہا ہوں تھوڑا سا اس میں کہ ائمہ علیہ السلام اور جو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ میں، وہ انڈرسٹینڈنگ اور انٹلیکٹ جو ہے ان کا، وہ پرفیکٹ ہے میرے ایمان کے مطابق۔ اللہ نے بنایا ہے اس کو کہ وہ، اور ان کی اپروچ بھی جو لوگوں تک اللہ کا حکم پہنچانے کی تھی، وہ بھی پرفیکٹ تھی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں پہ اس کا اثر نہیں ہوتا تھا، وہ کافر کے کافر رہتے تھے ہمیشہ، اور لیکن کچھ جو ہے ان پہ اثر ہوتا تھا، اور وہ کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں، امام علیہ السلام کے زمانے میں بھی سارے لوگ سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اور اب بھی نہیں۔ تو انسان جو ہے میرے خیال بہت بڑی چیز ہے، بڑی کا مطلب ہے بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اور ہر ایک آدمی کا اثر وہ نہیں لیتا ہے، چاہے وہ نبی بھی ہو، امام بھی ہو، کسی زمانے میں بھی۔ تو ہم جو ہیں، حالانکہ وہ پرفیکٹ لوگ تھے، اللہ نے ان کو یعنی وہ طاہر بنایا، اور تمام ہم جو ہیں ان کے مقابلے میں غلطی کرنے والے ہیں، اور we are likely to err۔ تو ہم جو کوشش کرتے ہیں وہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم کوشش کریں اور سچے دل سے، ایک تو اللہ پاک کی معرفت ہمیں ہو، اور جو تھوڑی بہت ہم اپنے انٹلیکٹ سے، جو لمیٹڈ انٹلیکٹ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم سچے دل سے کوشش کرتے رہیں، اور اس کے بعد جو ہو جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ ہو تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہمیں سچے دل سے کرتے رہنا چاہیے، اس امید پہ کہ اللہ پاک اس پہ اس کا اثر دکھائے گا، اور اگر اس کو منظور۔ بھائی اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ دو چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں۔ عارف بھائی نے بھی ایک لفظ استعمال کیا تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ہمارے ہاں ایک اور پرابلم بھی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیا ہم کمپیٹنٹ ہیں بھی یا نہیں ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی جب تک آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، آپ کیسے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، کس بنیاد کے اوپر، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات۔ ایک تو عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، مثلا فرض کریں آپ کہتے ہیں کیونکہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن معاشرے میں امر بالمعروف کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو اس کی ایفیکٹونیس کا پتہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے قریب لائیں اور اس سے دور کر دیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں ممبروں پر جس طرح سے ایک دوسرے کے بارے میں لان تان ہو رہی ہے، یا ممبروں پر جس طریقے سے ہمارے ہاں تبرہ پڑا جاتا ہے، اس سے آپ سوال یہ ہے، کیا آپ اہل بیت کی نفرت ان کے دل میں ڈال رہے ہیں، یا اہل بیت کی محبت ان میں ڈال رہے ہیں؟ یہ جو ایفیکٹونیس ہے، اس سے محبت کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو کام ہے، آیا اس کی مثبت تاثیر ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔
کیا آپ اپنی پروگریس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے مقصد تک پہنچنے کا جو راستہ ہے آپ صحیح طرح اس کو سمجھتے بھی ہیں نہیں ہیں؟ تو یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ جتنا ہم اس کو مثلا سمجھتے ہوں گے. لہٰذا ہمیں اتنا اور پھر جو ممبر پر بیٹھتے ہیں سوال یہ کہ وہ اپنے آپ کو اتنا کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں کہ وہ تبلیغ کر سکیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں اور ان کو صحیح راستے سے ہٹا رہے ہوں. تو یہ سارے میسیجز ہمیں یہاں ملتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ فرض کریں کہ جو صاحبان ممبر ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے پاس اتنی کمپیٹنسی موجود ہو، اتنی ایجوکیشن موجود ہو کہ وہ یہ کام کر سکیں. دوسرا پہلو میں آپ سے ایک اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ انبیاء جو ہیں ان سب جو ہے ان کا دیکھیں، ایک ہمارا اور انبیاء کا مقابلہ ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم لوگ معصوم نہیں ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں. لیکن خود انبیاء اور ائمہ کے درمیان بھی ایک کمپیریزن موجود ہے. خود ان کے درمیان بھی لیولز کا اختلاف موجود ہے. ان کے درمیان بھی خود قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی. خود ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم تمام انبیاء سے زیادہ افضل تھے. پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ اور خضر کے واقعے کو بیان کرتا ہے جہاں بار بار یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو علم خضر کے پاس تھا وہ موسیٰ کے پاس موجود نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس حوالے سے بھی انبیاء اور ائمہ کے بارے میں پھر ہم کہتے ہیں کہ جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام تھا، جو حضرت علی علیہ السلام کا مقام تھا، تو اس میں بھی جو ہے ایک فرق وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ ہم اس کی ابھی اس میں تو نہیں میں جانا چاہتا تفصیل کے اندر، لیکن اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اس کی مینیفیسٹیشن کہیں نہ کہیں تو ہوتی ہوگی اس پیغام کو سمجھنے میں، اس پیغام کو حاصل کرنے میں، اس پیغام کو پہنچانے میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انبیاء اور ائمہ کے درمیان بھی یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ ان کے اپنے لیول کے حساب سے موجود ہیں، نہ کہ مثلا جب ہم اپنی باری بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے کہ ہم کوشش کریں اچھے سے اچھے طریقے سے ہم دین کو حاصل کریں، اور پھر جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس مذہب کو پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے. لیکن صرف میں آخری دفعہ یہ کہنا چاہتا ہوں، دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایفیکٹونیس بہت ضروری ہے. میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں 4 پیسے مجھے ملیں اور مجلس سے پڑھ کے اور مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہ ہو کہ میرے پیغام کا لوگوں پر اثر کیا ہو رہا ہے. مجھے صرف اس بات سے غرض ہو کہ میں جو ہے وہ کسی جگہ پر مثلا اپنی مجالس مکمل کروں، اپنے لیکچرز کو مکمل کروں. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے اندر درد ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ایفیکٹونیس ہے، جو تاثیر ہے، اس کے اوپر آپ کی نظر ہونا بہت ضروری ہے. تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن مجید کی ان آیات سے ملتی ہیں ہمیں. لیکن میں اس پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹوٹلی میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ان کے اندر بھی ائمہ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے اندر بھی مختلف لیولز تھے جن کا ہمیں نہیں پتا ہے، اور وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل، ان میں کچھ کا لیولز دوسروں سے کم تھا وغیرہ وغیرہ. اور ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کا بھی بتا رہے ہیں، ہیومن انڈرسٹینڈنگ کا یا ہم لوگوں کا، عام لوگوں کا، کہ ان کی بھی جو ایفیکٹونیس ہے دیٹس the مین تھنگ. اور وہ ایفیکٹونیس، لیکن ایفیکٹونیس بھی تو انسان کے اپنی معرفت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس میں کتنی معرفت ہے اور اس میں کتنی انڈرسٹینڈنگ اس کی اتنی ڈیپتھ میں ہے کہ وہ دوسروں کو کنونس کر سکے، تو اس کا بھی میٹر کرے گا. تو آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. جی ہاں، بہت شکریہ. اوکے، انشاءاللہ پھر اگلے مولانا میرا کویسچن جو ہے کویسچن نہیں ہے بلکہ ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا آپ یہ جو ہدی للمتقین والا جو ہے اس پہ تھوڑا سا اور تھوڑی روشنی ڈالیں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ آلریڈی متقی ہیں تو متقی ہونا تو ہمارے لیے ایک گول ہے کہ ہم متقی بنیں، اس کے لیے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم ہدایت ہی نہیں پا سکتے کہ انٹل وی آر متقی، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں میں؟ کہ آپ پہلے متقی ہوں گے پھر آپ کو ہدایت ملے گی، یا آپ کو ہدایت ملے گی پھر آپ متقی ہوں گے؟ یہ ٹھیک ہے، آپ کا بہت ہی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. تو میں چاہوں گا کہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر شروع ہوگا تو میں اس کا آغاز اسی نقطے سے کروں گا، کیونکہ یہ ریلیونٹ بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے کہ ہم اس کو ان ڈیپتھ سمجھیں اس مسئلے کو. تو میں انشاءاللہ اس وقت میں وضاحت کروں گا
کہ یہ سارا میکنزم ہے کیا اور اس کو سمجھنا کیوں ہمارے لیے ضروری ہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ تو ہمارا مقامات العارفین پہ ہوگا. اس کے بعد جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں آپ کے سوال کو ٹیک اپ کروں گا, لیکن مجھے پلیز ریمائنڈ کروا دیجیے گا 1-2 دن پہلے تاکہ میرے ذہن میں میں. آپ کو بھیج دوں گی. جی جی.